کیا آپ جانتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا جب اللہ کے مخلوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، خود جادو کا شکار ہو گئے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اور اس واقعے نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کا مکمل واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا لبید بن آسا۔ یہ شخص یہودی قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا مگر دل میں نفاق چھپا رکھا تھا۔ ایک دن کچھ دشمنان اسلام نے لبید بن آسم کو قائل کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرے۔ نعوذ باللہ، لبید نے بلا کر جادو کیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے کچھ گچھے اور کنگھی کے دانت حاصل کیے اور انہیں کھجور کے خشک خوشے میں لپیٹ کر ایک کنویں میں ڈال دیا جس کا نام تھا زروان۔ کچھ دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری کی کیفیت ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکاوٹ، کمزوری اور بھولنے جیسی حالت محسوس کرنے لگے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، حالانکہ وہ کام اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ حالت کئی دن تک رہی، یہاں تک کہ ایک رات دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک سرہانے بیٹھا، دوسرا پاؤں کی جانب۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا بولا، کس نے کیا ہے؟ جواب آیا، لبید بن آسم نے۔ پہلا پوچھتا ہے، کس چیز میں جادو رکھا گیا ہے؟ فرشتے نے کہا، کنگھی اور بالوں میں، اور اسے دروان کے کنویں میں چھپایا گیا ہے۔ اگلی صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں اس کنویں تک جانے کا حکم دیا۔ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو واقعی وہ چیز کنویں کے پانی میں پڑی ہوئی ملی، بالکل ویسی جیسے فرشتوں نے بتائی تھی۔ پھر وہ چیز نکالی گئی اور اس وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الفلق اور سورۃ ناس نازل ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کی ہر آیت پڑھتے گئے، ہر جادو کے ہر گرہ کھل دی گئی، اور جیسے ہی آخری گرہ کھلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے تو ہمیں بھی اللہ پر توکل اور قرآن کی پناہ میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قلعے دیے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس، جنہیں روزانہ صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ یہی جادو، حسد، مغربت اور ہر شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان دو صورتوں سے بڑھ کر کسی پناہ مانگنے والی چیز کے ذریعے پناہ نہیں مانگی گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے برکت، سکون اور رحمت کبھی دور نہ ہو تو روزانہ فجر اور مغرب کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اسلامی چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں ہم روزانہ ایمان کو تازہ کرنے والے سچے واقعات لے کر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے۔